حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ ایک گاؤں کے مولوی صاحب ہیں جنہوں نے بچوں کو اسکول کی تعلیم حاصل کرنے سے منع کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن پاک بچوں کو پڑھاؤ، انگریزی زبان پڑھنا منع ہے۔ اسکول کو وہ لیٹرین کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور کافی سادہ لوگوں نے ان کے پیچھے چل کر بچوں کو اسکول سے ہٹا لیا ہے، ان کی تعلیم بند کر دی ہے۔ مہربانی فرما کے اس کا تفصیل سے جواب دیں۔ اسکولوں کے اندر جو تعلیم آج کل دی جاتی ہے اس کے اندر اچھی اور مفید باتیں بھی ہیں، اور اس کے اندر خراب چیزیں بھی ہیں۔ خراب چیزوں میں نمبر ایک تو یہ کہ اسکولوں کے نصاب کی بعض کتابوں کے اندر بعض ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ مسلمان کے لیے کسی طرح بھی قابل برداشت نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ سمجھ کر لکھی گئی ہیں کہ یہاں سیکولرزم چل رہا ہے، یہاں کون سی پابندی ہے۔ تو اس قسم کی جو عبارات ہیں ان کی نشاندہی بھی علماء کرام نے کر دی ہوئی ہے، لیکن اب یہ حکومت کا فرض ہے، حکومت کے ذمہ داران کا فرض ہے کہ جو چیزیں انٹی اسلام اور اسلام کے خلاف نصاب کے اندر پائی جاتی ہیں ان چیزوں کو وہ نکال دیں۔ اور رہا یہ اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کا مسئلہ، تو جہاں تک مفید باتیں ہیں ان کی تعلیم حاصل کرنا درست ہے، اور جو کچھ خراب باتیں ہیں تو ان باتوں کے بارے میں یا تو ٹیچر حضرات جو ہیں وہ تنبیہ کرتے ہوں اس بات پر کہ یہ ہمارے اسلام کے خلاف ہے، تو پھر تو درست ہوگا اسکول میں پڑھنا۔ اور اگر اسکول کے ٹیچر حضرات بھی وہ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں وہ نصاب کی ہر بات کے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ پھر اسکول کی تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ ناجائز ہوگی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو خرابیاں ہیں اس کو دور کیا جائے، اور خرابیوں کو دور کر کے تو اس کے بعد اسکول کی تعلیم کو ہر لحاظ سے مفید اور اسلام کے مطابق اور مسلمانوں کے موافق بنایا جائے۔ اور رہی یہ کہ انگریزی پڑھنا پڑھانا جو ہے یہ ناجائز ہے، اس بات کا کوئی شرعی ثبوت نہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار اور مشرکین کے بعض ممالک جن کی بولی عربی نہیں تھی تو وہاں کے لوگوں کو پیغام رسانی کے لیے اور وہاں کے لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ترجمانوں کی، ٹرانسلیٹرز کی جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد حاصل فرمائی ہے۔ بلکہ علامہ امام خرپوتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح قصیدہ بردہ شریف کے اندر ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں اپنی طرف سے دعوت اسلام مختلف قبائل اور مختلف ممالک کو بھیجی ہے تو اس وقت کچھ لوگوں کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لگانا چاہتے تھے کہ وہ غیر ممالک کے اندر جا کے تو وہ اسلام کے بارے میں دعوت کا کام کریں، مگر مسئلہ تھا ان کے لیے کہ ان کو وہاں کی زبان نہیں آتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ زبان کا معاملہ ہم پر چھوڑو، آپ لوگ تیاری کرو۔ تو فجر کی نماز اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے پڑھی، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جس کو جس ملک کے اندر جانا تھا وہ اس ملک کی بولی میں کلام کر رہا تھا۔ تو یہ بات ہے کہ اگر انگریزی ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم انگریزوں کو اسلام کی تبلیغ کیسے کر سکتے ہیں، اسلام کی دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ انگریزی کی زبان ہے، زبان کا تو کوئی قصور نہیں۔ باقی یہ بات ضرور ہے کہ جو انگریزی زبان میں لٹریچر بیرونی دنیا کے اندر پایا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں بھی بہت سارا لٹریچر پایا جاتا ہے انگریزی زبان میں، تو چونکہ اس کے لکھنے والے جو ہیں وہ وہی کفار مشرکین ہیں، یہودی عیسائی ہیں یا دہریے ہیں یا اس قسم کے لوگ ہیں، تو ان کتابوں کے اندر اسلام کے خلاف بھی باتیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ تو ان کو پڑھنے کی میں بات نہیں کر رہا، میں انگریزی زبان سیکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ ان کتابوں کو پڑھنا حرام ہے عام مسلمان کے لیے۔ ہاں اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ اپنے مذہب کے اوپر مکمل عبور حاصل کر لے
اور اس حد تک وہ مذہب پر عبور کر لے کہ مذہب کے خلاف جو چیز ہو اس کو وہ رد کر سکتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے تردید کی غرض سے وہ کتابیں جو ہیں وہ پڑھنی جائز ہیں کہ جن کے اندر اسلام کے خلاف بہت ساری باتیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو ضرورت اس وقت جو ہے یہ انگریزی زبان سے منع کرنے کی نہیں، بلکہ ضرورت اس وقت یہ ہے کہ جو ہمارے سکولوں اور کالجوں کے نصاب یہاں پاکستان کے اندر مروج ہیں، ان کے اندر جو خلاف اسلام باتیں پائی جاتی ہیں ان باتوں کو نکالنے کے لیے ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے، اور نصاب کو پاک کرنا ضروری ہے، اسلام اور مسلمانوں کے موافق بنانا ضروری ہے۔